أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس آپ ان سے کسی بھی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہیں. وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اس کو ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ. اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وہ جنت اور جہنم والوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ نافرمانی کریں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے لیے کوئی بھی کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور ان کو اسی طرح جو ہے وہ عذاب پر عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا. اور جو اہل جنت ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات کا، نعمتوں کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہاں درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا، قرآن مجید سے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات دی گئی. ان کو بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات ان کے اوپر نازل کی تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. تو اس لیے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کسی قسم کی شک کے اندر نہ رہیں. یہ جو تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، یا اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں بھی آپ کسی چیز میں شک نہ کریں، بلکہ وہ حقیقی معنوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہاں پر ہوئی. اور اسی کتاب کو، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں بھیجی آسمانی کتابیں، وہ ساری کی ساری اس لیے تھی کہ تاکہ اس سے لوگ رہنمائی حاصل کریں. اور اسی تورات کو کہا کہ ہم نے اس کو بنایا بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور بنایا ہم نے ان میں سے امام، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لما صبروا، اور انہوں نے جو ہے وہ صبر سے کام لیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا تذکرہ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ائمہ کرام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، کہ وہ دن رات لوگوں کی رہنمائی کے اندر جو ہے وہ لگے رہیں. تو یہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ کام کرتے رہے. یعنی دین کا کام کرنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ صبر ہے. کیونکہ اگر صبر نہیں کرے گا دعوت کے میدان میں تو پھر وہ بندہ مستقل مزاج یا استقامت نہیں دکھا سکتا ہے. بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو وہ اللہ سے بھی شکوے کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ ظاہر ہے دعوت کے میدان کے اندر جب اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، لوگ آپ کی نکتہ چینی بھی کریں گے، لوگ آپ کے اوپر اعتراض بھی کریں گے، طرح طرح کے الزامات بھی لگائیں گے. اور بہت ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی دعوت رکھی تو ان کے خلاف بھی لوگوں نے جو ہے وہ بہت بے شمار باتیں کی. تو اس لیے اس میں یہ ضروری ہے کہ جو بندہ صبر سے کام لے گا اور استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
آزمائش ضرور آتی ہے اس کام کے اندر، اس کام میں آزمائش آئے گی، لیکن آزمائش کے اندر جو استقامت دکھا گیا تو حقیقی معنوں کے اندر کامیاب وہی ہوگا۔ اور یہ فرمایا کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، یعنی یقین اور ایمان جو ہے وہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ اصلاح کا کام بھی کرتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کہ یہ دنیا کے جتنے بھی جھگڑے ہیں، دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، یہاں پر ہر ایک بندہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، ہر ایک بندہ اپنی جو ہے وہ صفائی، اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے اور دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا، وہاں پر ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی، وہاں کوئی کسی سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو ظاہر ہمارے سارے اعمال کا پتہ ہے، اس لیے دنیا میں جو لوگ اختلاف کرتے تھے، جو لوگوں کے درمیان انتشار پھیلاتے تھے، جو لوگوں کو جو ہے وہ لڑانے کی کوشش کرتے تھے یا ان کے اندر طرح طرح کی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، تو کل وہ حشر کے میدان کے اندر اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو لوگ دنیا کے اندر اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کہ چاہے ان کے ساتھ کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہے، کسی نے اس کو برا بھلا بھی کہا ہے، تو جب وہ اپنا فیصلہ، اپنا معاملہ اللہ کے اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں دنیا میں بھی فیصلہ کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ تو اس لیے دنیا کے سارے جھگڑوں کا فیصلہ کل وہاں قیامت والے دن جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر تو کیا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ اپنے آپ میں خوش ہے، ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، چاہے وہ لسانی طور پر ہماری تقسیم ہو یا فرقہ واریت کے اندر ہو، ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، دوسرے غلط ہیں، لیکن حقیقی معنوں کے اندر ٹھیک وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے تعلیمات، قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلتا ہے، تو حقیقی معنوں کے اندر ٹھیک وہ ہے۔ پھر چاہے وہ جس مسلک، جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو، کل وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن جو لوگوں کے درمیان انتشار پھیلانے کی، فرقہ واریت اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، تو کل وہ وہاں اللہ کے اس کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے دنیا کے تمام جھگڑے، ان کا فیصلہ کل قیامت والے دن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جن چیزوں میں لوگ شک کرتے تھے، جن چیزوں کا لوگوں کو یقین نہیں تھا، وہ تمام چیزیں وہاں پر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی، اور وہاں پر ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی